اینڈ نیوز میں خوش آمدید ناظرین۔ جب ہم چھوٹے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہمارے محلے میں دو گروپس میں بڑی سیریس قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ خدا کا شکر ہوا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور پھر جیسا کہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ علاقے کے کچھ بزرگ اور سیاسی لوگ بیچ میں آئے اور صلح صفائی کے لیے دونوں اطراف کے لوگوں کو انہوں نے بٹھا لیا۔ اس وقت ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد اس پیس ٹاک کو ہیڈ کر رہے تھے، لہٰذا ہماری اس بیٹھک تک دسترس تھی جہاں پر یہ مذاکرات ہو رہے تھے۔ اس مذاکرات کے دوران ایک کن ٹٹا بولا، خواجہ صاحب میں ضمانت دینا وا کہ آئندہ کوئی ایسی گل نہیں ہوئے گی۔ خواجہ صاحب کا جواب بھی تاریخی تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو اینا دی ضمانت دے دیں گا، پر تیری ضمانت کون دے گا؟ خیر، جیسا میں نے کہا اس صلح صفائی کے عمل میں علاقے کے معززین شامل تھے اور بات پولیس اور عدالت تک نہیں پہنچی اور پھر دونوں گروپس میں صلح کروا دی گئی۔ ناظرین، یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ جج صاحبان جنہوں نے میاں نواز شریف کی رہائی کے لیے شہباز شریف کی ضمانت 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر منظور کر لی تھی، کاش ان کا ویژن کم از کم خواجہ صاحب جتنا تو ہوتا۔ اور تو اور ایم کیو ایم جیسی جماعت بھی پیپلز پارٹی سے معاہدے کی تکمیل کے لیے میاں شہباز شریف کی ضمانت پر انحصار کر بیٹھی، اور اب میاں شہباز شریف جو ملک کے وزیر اعظم ہیں ان سے گلے شکوے کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی طرح کا ہاتھ سرکاری حاجی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو گیا، جنہیں یہ امید دلا دی گئی تھی کہ صدر پاکستان کے لیے تو آپ سے بہتر کوئی امیدوار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور تو اور قیامت کی نشانی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی برادری میں یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ شہباز نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ ادھر شجاعت اور پرویز بھی دست و گریباں ہیں۔ صدر پاکستان کے لیے تو آصف زرداری صاحب کی رال بھی ٹپک رہی تھی کہ وہ یا ان کی عدی فریال تالپور صدر پاکستان بن جائیں، جس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہونا تھا کہ انہیں اپنے تمام کیسوں میں صدارتی استثناء حاصل ہو جانا تھا۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پاکستانی قانون گیا تیل لینے۔ غنیمت یہ ہے کہ کم از کم ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ میں موروثیت نہیں ہے، وہاں محکمے کا ایک پورا نظام موجود ہے، اسی روٹ سے آنا پڑتا ہے۔ وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جنرل باجوہ صاحب کا کوئی بیٹا، داماد یا بھائی ان کے ریٹائر ہونے کے بعد آرمی چیف بن جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا باجوہ صاحب اس نومبر میں بھی ریٹائر ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال کم از کم صدر بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کی ناکامی کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی کچھ حوصلہ ملا ہے کہ سعودی عرب جیسا ملک جس کی حفاظت کے لیے ہمارا ہی ایک پیٹی بھائی جنرل راحیل شریف بیٹھا ہے، وہ اگر امریکہ کی بات ماننے سے انکاری ہے تو کیوں نہ ہم بھی امریکہ سے کنی کھانا شروع کر دیں۔ میں نے اپنے ایک پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں جیت کم از کم ایک حد تک پنجاب میں اسٹیبلشمنٹ کا نیوٹرل ہونا ہے، اور یہی کچھ پرویز الہی کے معاملے میں لگتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ ہمیں اس سلسلے میں محمد بن سلمان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی کی جیت ہوئی ہے، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی یہی نیوٹریلٹی مریم نواز کی جانب سے ایک بڑا تانا بن کر سامنے آئے گی۔ چلے، کوئی حرج نہیں، مریم اپنی ہی بیٹی ہے، کوئی نہیں، اتنا حق تو اس کا بنتا ہے کہ تھوڑی بہت تانا زنی اور تنقید بھی کر لے۔ تو میں بات کر رہا تھا خطے میں بدلتی صورتحال کی، جس بنا پر لگتا یہی ہے کہ سینس پریویل کر رہی ہے، لیکن حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 3-4 ماہ میں معیشت کا جو حشر نشر 13 رکنی حکومتی اتحاد نے کر دیا ہے، اس کو سنبھلنے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ ایک طرف ہمارے ہمسائے ممالک انڈیا، ایران، افغانستان، چین اور روس کے قریب ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم نے اپنے سب سے قریبی دوست چین تک کو ناراض کر دیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے اسے بھولا نہیں کہتے۔ پاکستان 75 سال سے ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ جب تک اس تجربہ گاہ میں کوالیفائڈ ٹیکنیشین نہیں ہوں گے، پاکستان وینٹیلیٹرز پر ہی رہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان۔ اب پاکستان کو چلانے والے جتنی جلدی اپنی کریکشن کر لیں کہ جیسے میں نے کہا کہ اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا کہ جتنی جلدی یہ کریکشن کر لی جائے، کیونکہ پاکستان کی بقا اسی میں پوشیدہ ہے۔ ورنہ ہم اسی طرح سسکتے رہیں گے اور 1971 کی طرح خدا نخواستہ
پھر کسی بڑے سانحے کا شکار نہ ہو جائیں۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔